جی ویلکم بیک ویورز، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں روشنی عظمیٰ زیدی کے ساتھ، اور روشنی میں آج میرے ساتھ مہمان ہیں محترمہ جہارہ لطفی صاحبہ اور صفیہ افتخار صاحبہ۔ لبنہ کو شامل کرتے ہیں میاں والد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں لبنہ، آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میں نے یہ بات کرنی تھی، یہ جو جویلری کے لیے آپ نے جن اس کو بلایا ہوا، مجھے ان کا نام نہیں ایکچولی پتا، تو میری امی کہہ رہی تھی کہ ہم نے پوچھنا تھا کہ انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا ہے کام، اور ہم بھی سیکھنا چاہیں تو پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ جہارہ لطفی صاحبہ سے۔ ایک سوال تو میں آفر جو آیا تھا بہن کا وہ میں پوچھ لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں میرے شوہر رہتے ہیں، اور سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی اب ہون برسنے لگے گا، لیکن وہ صاحب جو ہے بھی بچوں کو خرچہ نہیں بھیجتے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جب وہ خرچہ نہیں بھیج رہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیے دنیا میں کیا کیا حالات چل رہے ہیں کہ ایک تو خاتون چلے اس وقت صبر آ جاتا ہے جب اللہ رب العزت جو ہے اس کے پاس ظاہر آپ کا شوہر چلے گئے تو وہ کہتے ہیں اکثر لوگ کے صبر آ گئے، لیکن اگر موجود ہے، زندہ ہیں اور امریکہ میں کما رہے ہیں، سعودی عرب میں کما رہے ہیں، وہ بیچاری عورتیں کیا کریں کہ وہاں رہنے کے بعد بھی جو ہے ان کو خرچہ نہیں بھیجا جا رہا۔ تو بہن نے پوچھا کہ کیا اب میں اپنے بچوں کی کفالت کے لیے جو ہے وہ کام کاج کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، یہ تو میرا خیال ہے کہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کے بچے ہیں، وہ خود ہیں، تو وہ کس طرح زندگی کس طرح گزاریں گی، اس کے لیے خرچے کی تو ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے تمام لوگ جو بھی اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں تو وہ اپنی دولت کو جمع کر لیں گے اور اپنی زندگی جیسے چاہے وہ جو گزار رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو اس کا جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا۔ ایبسولوٹ جسٹس جو ہے وہ ہوگا وہاں حشر کے میدان میں، تو وہ اسے بچ نہیں سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ خاتون کیا کریں، بے شک اسلام نے کسی بھی ہنر سیکھنے سے کسی نہ عورت کو نہ مرد کو نہیں روکا، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اچھا آپ یہ بھی بتائیے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی جو ہے اس طرح کے کام خواتین کرتی تھی؟ بے شک، دیکھیے وہ تو مشینوں کا تو دور تھا ہی نہیں، اور جو ساری جو یعنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں تھیں وہ ہنر کے ذریعے ہی بنائی جاتی تھیں۔ مٹی کے برتن بنائے جاتے تھے، اور کھجور جو وہاں کھجور کا درخت بے تحاشا وہاں پر ہے، اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چھال ہوتی ہے، اس کا پتے ہوتے ہیں سوکھے ہوئے، ڈالیاں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان سے باسکٹ ٹوکریاں وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ معلوم نہیں اس میں قالین بنائے جاتے تھے، اور وہ اون سے چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ مطلب یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین محنت کرتی تھیں، محنت کش خواتین ہوا کرتی تھیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے شوہر جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور میں ایک ہنرمند خاتون ہوں، اور میں اپنے بچوں کی کفالت کرنا چاہتی ہوں، کیا میں اپنے ہنر کو استعمال کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کے 2 ثواب ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو محنت سے کما کے اور تم جو خرچ کرو گی، دوسرا یہ کہ تم اپنے رشتہ دار پہ خرچ کرو گی، یعنی شوہر پہ خرچ کرو گی، تو یہ دوہرا ثواب ملے گا تمہیں۔ تو اب یہ کہ یہ بچوں کی کفالت کرنے والی خاتون کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، ہم اپنے پروگراموں میں کتنی مرتبہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ جی وہ عورت جو محنت کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے محنت سے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگی۔ تو آپ یہ کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ شوہر کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہماری دعا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ دل جمعی کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ سیکھیں اور اپنے بچوں کی کفالت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا ان کو، اور میں سمجھتی ہوں دگنا دوہرا اجر جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اچھا ایک چیز کی جانب میں اب آنا چاہ رہی ہوں، بار بار جب ہم اس طرح کی خواتین کو دیکھتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے اچانک جو ہے وہ بوتیکس کا رواج جس طرح ہو گیا، اور ہم پہلے جس کو ریڈی میڈ کپڑے کہتے تھے وہ ایک عام سے مردوں کے بنائے ہوئے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جن خواتین نے بھی بہت چھوٹے لیول سے شروع کیا، جو وہ بڑی بڑی ڈیزائنرز ہیں، اور آپ یہ دیکھیے اب ڈیزائنر بننے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ
ٹھیک ہے آپ کی ڈگری بھی اس کے ساتھ ہے, ایک اسپیسیفک جو ہے وہ پروفیشنل اس کا وہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ, لیکن بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوق سے جو ہے اس کام کو اپنایا, اور ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کپڑے کے اندر آپ ہر طرح کا اس میں کپڑا یوز ہو رہا ہے, آپ نے سلک کے اندر جو ہے وہ جوٹ بھی لگا دی, یعنی ٹاٹ میں مخمل کا پیون اور مخمل میں ٹیٹ کا پیون بھی آ گیا, اس میں سلک بھی چل رہی ہے, اس میں کہیں سے کاٹن بھی چل رہا ہے, اس میں موٹیوز بھی چل رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کام اس حوالے سے اتنا آسان ہو گیا, اور اس میں بھی گھر بیٹھے خواتین نے اتنا کام کیا ہے اور ایگزیبیشنز لگا رہی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ایک زمانہ جب تک تھا, اب سے کوئی 25 30 40 سال 50 سال پہلے ہم چلے آتے ہیں, کہ کسی خاتون کی جو ہے وہ پلس پوائنٹ گنا جاتا تھا کہ بھئی اس کو دستکاری بھی آتی ہے, اس کو سلائی بھی آتی ہے, اس کو کڑھائی بھی آتی ہے, اس کو فلاں چیز صحیح بنانی بھی آتی ہے, پکانی بھی آتی ہے. لیکن اب 10 15 20 سال میں کچھ یہ رواج ہے, بھائی یہ پڑھ لے گی نا تو اتنا کما لے گی, کسی اچھی جگہ جا کے لگ جائے گی, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پیسوں سے خود خرید سکتی ہے. جی ہاں, ہنر ہر وقت کیا خریدا جا سکتا ہے, اور ان خواتین کے بارے میں بھی بتائیے کہ آپ کی تنخواہ کتنی اچھی لگ گئی ہے. بعض اوقات آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ کام مجھے خود آتا تو اب جو درزیوں کی جو اتنی بڑی بڑی سلائیاں میں بھر رہی ہوں یا بہت زیادہ پے میں کر رہی ہوں, تو ایک تو سیٹسفیکشن ہے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز میں. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے سیلف سیٹسفیکشن کے لیے, کیونکہ آرٹ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا ودیت کر دیا ہے. مرد بڑی پیاری پیاری چیزیں بناتے ہیں, بڑی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو دستکاری کرتی ہیں وہ ہر خاتون کو آ سکتی ہے اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے, کوئی نہ کوئی چیز. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کام سب کو آئے, یا سلائی کڑھائی کا کام آئے, یا کوکنگ بیکنگ ہے وہی آئے. یہ ساری چیزیں آرٹ میں آتی ہیں, جو جس کے اندر جس چیز کی صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ خود بخود ابھر کے سامنے آ جاتی ہے اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ڈگریاں ہیں ان کے ساتھ اسے خواتین کو ناکارہ نہیں بنانا چاہیے. بچیوں کو میں سمجھتی ہوں بچیوں کو اگر ہم نے اس طرح سے صرف یہ کہ ایک ڈگری کا وہ جو ایک لیبل ہے اس کے اوپر لیبل لگا دیا گیا تو اس لیبل سے کام نہیں چلے گا. اس کو بہترین کھانا پکانا آنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات ازواج مطہرات تھیں ان میں بہترین کھانا پکانے والی بھی تھیں, اس میں تجارت کرنے والی بھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ دیکھیں تجارت کرتی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک جملہ ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ آپ نے کہا ہو کہ بس اب اس کو ختم کرو, یہ کام نہ کیا جائے. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ چمڑے کی دباغت کیا کرتی تھی. جو ظاہر میں نے جیسے کہا کہ اس زمانے میں صنعتیں جو یہ ہنر ہیں یہ بہت زیادہ تھی, ہاتھ کا کام بہت زیادہ تھا, تو چمڑا جو ہے بہت استعمال ہوتا تھا. گدے بنائے جا رہے ہیں, تکیے بنائے جا رہے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, تو اس کی دباغت کا کام, یعنی چمڑا سازی کا کام آپ کیا کرتی تھی, اس کو رنگا کرتی تھی. کتنا محنت والا کام ہے. اور پھر اس سے وہ لوگوں کی بھی مدد کیا کرتی تھی, یعنی اپنے لیے یقیناً خرچ کرتی ہوں گی لیکن وہ زیادہ تر لوگوں کی مدد کرتی تھیں. ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں, اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے مدینے کے لوگ زار و قطار رو رہے تھے کہ اب ہماری سرپرست جو ہے دنیا سے چلی گئی. اور یہ وہی ام المومنین ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ مجھ سے سب سے پہلے آگے ملے گی. تو ساری ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگی تھیں, لیکن مقصد اسے یہ تھا کہ جو کھلا ہاتھ ہے جس کا, تو وہ آیت مبارکہ ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم جب تک جس چیز سے محبت کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. تو اس آیت کی گویا وہ تفسیر تھی وہ خاتون. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہنرمند خواتین ہیں یہ جب اپنے ہاتھ سے کچھ ارننگ کریں گی اپنا خود, اور اس میں سے صدقہ اور خیرات کریں گی, اس میں سے لوگوں پہ خرچ کریں گی, تو اس کا جو رزلٹ, اس کا جو نتیجہ اجر کی صورت میں ملے گا وہ میں اس کا کوئی گنتی نہیں ہے, اس کا شمار نہیں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی جہانہ لطفی صاحبہ نے, اور جو ابھی واقعہ بیان کیے یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ایسی امہات المومنین کا تذکرہ سنتے ہوئے. ہم اگر خواتین ان ہستیوں کو مشعل راہ بنا لیں تو زندگی میں بہت سارے مصائب سے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بریک سے واپسی پر آپ کی باتیں بھی شامل کی جائیں گی, کالز بھی شامل کی جائیں گی, اور جہاں لطفی صاحبہ سے گفتگو جاری ہے, صفیہ افتخار سے گفتگو جاری ہے, لیکن فی الوقت ایک بریک ہے. سو دیکھتے رہیے روشنی, کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے.